السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں عمران اور میرا آج کا ٹاپک ہے آخر وہ کون سا پہلا مسلم بادشاہ تھا جس نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ امید ہے کہ آپ کو میرا لاسٹ ٹاپک ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا پسند آیا ہوگا، اور آپ نے تمام ہندوستانیوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچایا ہوگا۔ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں بڑے پیمانے پر غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے تمام دیش واسیوں کو صحیح اسلام اور دیش کی صحیح ہسٹری سے واقف نہیں کرایا تو ہمارے پرابلم سالو ہونے کی بجائے بڑھتے ہی جائیں گے۔ جب انگریزوں نے تجارت کے بہانے بنگال پر اپنے قدم جمانا شروع کیے تھے تو کولکتہ میں سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا۔ انگریزوں کا کولکتہ پر قبضہ ہو چکا تھا۔ 1754 میں علی وردی خان نے انگریزوں کو مار بھگایا، لیکن انگریز دوسرے علاقوں میں جا کر چھپ گئے تھے۔ علی وردی خان کے انتقال کے بعد 1757 میں پلاسی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف نواب سراج الدولہ نے پہلی جنگ لڑی۔ جنگ کے پہلے مرحلے میں نواب کو کامیابی ملی۔ کمپنی کی فوج رابرٹ کلائیو کی قیادت میں پہلے دور میں جب کامیاب نہیں ہوئی تو جلد ہی پھوٹ ڈالنے والی چال چلتے ہوئے لالچ دے کر نواب کے وزیر جنگ کے علاوہ 2 درباریوں اور نواب کے بھروسے مند صلاحکار سیٹھ جگت نارائن کو انگریزوں نے اپنی طرف ملا لیا، اور اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج نے دوسرے دور کی جنگ میں نواب کو دھوکے سے ہرا دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ رابرٹ کلائیو اور جگت سیٹھ نے سازش کر کے میر جعفر کے بیٹے میر میران کو خرید کر نواب کی فوج میں بھی اپنی اچھی خاصی پہچان بنا لی تھی، جس کی وجہ سے دوسرے دور کی لڑائی کے وقت نواب کی آدھی فوج جنگ میں پہنچ ہی نہیں پائی تھی اور نواب کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ نواب نے اب بھی ہمت نہیں آ رہی تھی، وہ ایک بار پھر اپنی فوج تیار کر ہی رہے تھے کہ میر میران نے دھوکے سے نواب کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا اور یہاں سے ہندوستان کی غلامی کا دور شروع ہوا۔ انگریزوں کے خلاف مر مٹنے اور ہر طرح کی قربانیاں دینے کا جوش اور جذبہ مسلمانوں نے انسانوں کی گائیڈنس کے لیے ایک اکیلے رب اللہ کی آخری کتاب قرآن اور آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ مسلمان جانتے ہیں کہ دنیا ختم ہونے کے بعد جب اللہ ہم تمام انسانوں سے حساب لے گا تو یہ پوچھا جائے گا کہ دنیا میں جس زمین پر میں نے تمہیں زندگی دی تھی وہ زمین پر رہنے والے لوگوں تک ایک اکیلے رب اور آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج پہنچانے کے ساتھ ساتھ پیس، برادرہڈ اور یونٹی کے لیے تم نے کیا کیا تھا۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ تاریخ کو یاد رکھے اور کسی تاریخ بدلنے والے کو یہ ہمت نہ ہو سکے کہ وہ ہمارے پاسٹ سے کھلواڑ کر سکے۔ ہم تمام دیش واسیوں کو چاہیے کہ ہم اپنے دیش کی آزادی کو اور مضبوط بنانے کے لیے اپنے درمیان پیس، برادرہڈ اور یونٹی کو بنائے رکھیں، تب ہی ہم اپنے دیش کو آزاد رکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ اسی لیے اس ملک کی بھلائی اسی میں ہے کہ پڑھو لکھو انسان بنو، تم بھارت کی پہچان بنو۔ اللہ میرے بھارت دیش کی حفاظت فرمائے، آمین۔